زندگی گزارنے کا سبب بنا رکھا ہے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، تم خود ان کو اس سے کھانا پینا دو۔ وَاكْسُوهُمْ، اور تم خود ان کو پہناؤ۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان کو بات اچھی کہو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً بسا اوقات ایک آدمی اس کو اپنے گناہ کی بنا پر اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جو رزق اللہ پاک نے اس کے لیے لکھ دیا ہوتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التاجر الصدوق، وہ تاجر جو سچائی اختیار کرنے والا ہے وہ قیامت کے روز مع النبیین والصدیقین والشہداء، انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ مشہور مقولہ ہے اور بعض لوگوں نے اس کو حدیث رسول بھی کہا ہے، لیکن بہرحال اپنی سچائی کے اعتبار سے درست ہے۔ ما اعلی من اقتصد، جو انسان میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ وما نادم من استشار، اور جو کہ انسان مشورے کے ساتھ چلتا ہے وہ کبھی پشیمان نہیں ہوگا۔ وما خاب من استخار، اور وہ انسان کبھی بھی نامراد نہیں ہوگا جو اپنے معاملات استخارے کے ساتھ شروع کر لیتا ہے۔ سچ فرمایا ہے اللہ پاک نے اور سچ فرمایا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ زندگی گزارنے کے اسباب یعنی ذرائع معاش، اسلام کی نگاہ میں ان کی کیا اہمیت ہے اور اسلام معاشی امور کو کس طرح نپٹاتا ہے، اور اس وقت ہمیں یہ چیلنج درپیش ہے، آخر اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ میں انسان کے عبادت کے معاملات کی طرح ہی معاشی معاملات کو بھی رہنمائی عطا کی ہے، اس لیے کہ اسلام ایک دین ہے، ایک نظام حیات ہے جس کا تعلق اتنا ہی آخرت کے ساتھ ہے جتنا کہ دنیا کے ساتھ ہے۔ وہ دنیا کی رہنمائی کر کے انسان کو اپنے کیے کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ معاشی معاملات یہ انسان کو ہمیشہ سے درپیش رہے ہیں، لیکن ان دنوں میں خصوصی طور پر پوری دنیا معاشی معاملات کی بنا پر پریشان ہے۔ ہر قوم کو معیشت کی اصلاح، مستحکم معیشت کی فکر پڑی ہوئی ہے، اور یہ معاشی معاملہ تمام معاملات پر غالب آ گیا ہے۔ اسی کے تحت اب حکومتیں بن رہی ہیں، اسی کے تحت حکومتیں ٹوٹ رہی ہیں، اسی کے تحت دنیا میں ملکوں کی آپس میں دوستیاں قائم ہیں اور اسی کی بنا پر آپس میں دشمنیاں پڑ رہی ہیں۔ باقی سارے معاملات معاشی معاملات میں دب کر رہ گئے ہیں۔ عقائد، نظریات، ادیان، اخلاق، یہ سارے 2 نمبر پہ چلے گئے ہیں۔ نمبر 1 فرسٹ لائن بن گیا ہے اس وقت معاش۔ سمجھا جاتا ہے کہ جو قوم معاشی طور پر مستحکم ہے اس کے ساری دنیا والے دوست ہیں، اس کی کمی کوتاہی بھی معاف ہے، اور اس کو دنیا میں ویٹو تک کا حق ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق قوموں پر اپنے احکام نافذ کر سکتا ہے۔ لیکن جو قوم معاشی طور پر غیر مستحکم ہے اس کو لوگ حق ویٹو تو کیا دینا، اس کو جینے کا حق بھی دینے کے لیے راضی نہیں ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کیا واقعی معاشی مسئلہ اس قدر ہی اہم ہے
اور اس کو لے کر ہم اسی طرح حل کر سکتے ہیں جس طرح کہ اس وقت دنیا والے حل کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ادیان تمام کے تمام اس کے سامنے سرنڈر کر چکے ہیں۔ عیسائیت ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی ہے، یہودیت میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ہندو مت مذہبی طور پر معاشی معاملات میں کسی طور پر بھی کوئی بھی اس میں کوئی بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ مذہبی طور پر تمام مذاہب، تمام ادیان وہ ایک کونے پہ ہیں اور معیشت کا مسئلہ سب سے آگے ہے۔ اس وقت میں اسلام واحد دین ہے جو اس چیز کو قبول کرتا ہے کہ ہمارے پاس دنیا کی بہترین معیشت کے لیے اور معاشی معاملات کو نپٹانے کے لیے ہمارے پاس سنہرے اصول اور سنہری تاریخ ہے۔ دنیا کے کسی دین نے بھی کبھی ایسی سنہری تاریخ رقم نہیں کی، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس دنیا کو ہم نے 1000 سال تک معاشی طور پر مستحکم رکھا۔ لوگ معاشی معاملات کو، طبی معاملات کو، سیاسی معاملات کو، اخلاقی معاملات کو جاننے کے لیے ہماری زبان، ہماری لینگویج اور ہماری لغت عربی اور قرآن پاک کو پڑھنے کے محتاج تھے، اور 1000 سال تک ہم نے سر بلند کر کے دنیا کو امن کا گہوارہ بنائے رکھا، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ دنیا کا کوئی بھی پہلو آپ لے لیں، اخلاقی ہو، معاشی ہو، اور معاشی کا ایک ایک پہلو سیاسی ہو، حتیٰ کہ میدان جنگ کا معاملہ ہو یا ڈاکٹری اور طب کا معاملہ، آپ کو ان کے پیچھے رہنما مسلمان مل جائیں گے۔ لہذا یہ ایک حقیقت ہے۔ اور پھر یہ بات بھی یقیناً ہے، ہم جس خطے میں بیٹھے ہیں یہ اسے متحدہ ہندوستان کہا جاتا تھا۔ بھارت ہو، بنگلہ دیش ہو، سری لنکا ہو، پاکستان ہو، یہ سارا ایک ہی علاقہ تھا سب سے، اور اس کو ماضی میں سونے کی چڑیا کہتے تھے۔ یہ کوئی ایسا علاقہ نہیں تھا کہ شروع سے لے کر لوگ اس میں بھوک اور افلاس سے تنگ رہتے تھے۔ آج سے صدیوں پہلے ایک انسان اسی سونے کی چڑیا کو تلاش کرنے کے لیے نکلا اور اس کو امریکہ مل گیا، جس کا نام کولمبس ہے۔ یہ امریکہ کی تلاش کے لیے نہیں نکلا تھا، یہ بری نیت سے نکلا، ہندوستان کے بارے میں اپنے ملک والوں کو مطلع کرنے کے لیے نکلا، اور اس پر غلبہ پانے کے لیے، معلومات دینے کے لیے یا اپنے ملک سے حکومتی سطح میں ان کے تعاون سے نکلا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی لوگوں کو انہوں نے ڈھونڈنے کے بعد ریڈ انڈین قرار دیا، اسے انڈیا سمجھتے رہے صدیوں تک، ریڈ انڈین، اور پھر ان کی نسل کشی کی ہے وہاں پر، اس لیے کہ وہ صرف یہ جانتے تھے کہ ہند ایک سونے کی چڑیا ہے۔ حقیقت میں وہ امریکہ تھا، انڈیا نہیں تھا۔ یہ بات آپ سمجھ گئے ہیں کہ ہمارا علاقہ کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے، یہاں رہنے والے لوگ بھوک اور افلاس کے ساتھ کبھی بھی ماضی میں دوچار ہوئے ہوں۔ دوسری بات یہ ہے، اس وقت ہم جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے معاشی حالات برے ہیں اور ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں؟ ہم لوگوں سے قرض لیں، ہم نیشنلائز کریں، ہم سارے ادارے بیچ دیں اور معیشت مستحکم ہو جائے گی۔ یہ کوئی دنیا کا اصول نہیں ہے۔ اکیلی معیشت آج تک کسی نے صحیح کی نہیں۔ اس کی مثال آپ یوں لے سکتے ہیں، اگر ایک انسان کا جگر خراب ہو، اللہ نہ کرے جگر خراب ہو، اور کوئی احمق ڈاکٹر باقی سارے جسم سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف فوکس کرتا ہے وہ جگر پر، جگر تو صحیح ہو جائے گا لیکن اس کے ساتھ اس انسان کی ڈیتھ ہو جائے گی۔
اس لیے کہ اس نے باقی سارے کے سارے جسم کو پس پش ڈال دیا. اس کو چاہیے پورے جسم پر وہ نگاہ ڈالے اور اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ یا کوئی بھی چیز ایسی جو دیگر اعضاء پر اثر انداز ہوتی ہو اس کا بھی وہ جائزہ لیتا رہے. یہی مثال ہے معیشت کے بارے میں. آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں. قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. اگر چور مرد ہے یا چور عورت خاص مقدار میں وہ چوری کرتے ہیں، معاشرے کو محفوظ کرنے کے لیے ان کا ہاتھ کاٹ دو. یہ ہاتھ بڑا معزز ہے، نجائز کاٹو تو 50 اونٹ جرمانہ ہے اس پر. لیکن اگر یہ نقصان پہنچائے، لوگوں کی نیندیں حرام کرے، لوگوں کے تالے توڑے، لوگوں کی جمع پونجی کو اٹھائے، تو یہ 3 درہم اس کو کاٹ کر رکھ دو. ہمارے کچھ لوگ وہ یہ کہتے ہیں، قرآن پاک جو کہتا ہے نا کہ چور مرد یا چور عورت کا ہاتھ کاٹ دو، اس کا مطلب ہاتھ کاٹنا نہیں ہے. کہ اس کے سے مطلب ہے کہ ان کے وہ ذرائع ختم کر دو جن بنا پر وہ چوری کر رہے ہیں. ان کو اتنا مال دے دو، ان کو اتنی دولت دے دو کہ وہ آئندہ ان کو چوری کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے. اس طرح چوری رک جائے گی؟ نہیں. ہر ایک آدمی کی اپنی اپنی خواہش ہے. ایک آدمی کو آپ 500 کا نوٹ دے دیں خوش ہو جائے گا، ایک کو 5000 دے دیں تو وہ ناخوش ہے، اور ایک انسان ہے اس کو 5 کروڑ لوٹنے کے بعد بھی اس کی تمنا مزید کی ہوتی ہے. اور پھر قرآن پاک کی تعبیر آج جاننے کی بجائے اس کو نہیں علم ہے. الا یعلم من خلق، اللہ پاک فرماتے ہیں جس نے پیدا کیا اس کو نہیں پتہ. جس پر قرآن پاک اترا ہے اس کو نہیں پتہ ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹنے سے مراد ہاتھ کاٹنا ہے یا کہ اسباب اور ذرائع کو ختم کرنا ہے. یہ صورتحال ہے جو اس وقت ہمیں معیشت میں بھی درپیش ہے. اکیلی معیشت کو سنبھالنا یہ ایسی ہے جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ کوئی ناسمجھ ڈاکٹر کسی جگر کا علاج کر دے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کی موت جو ہے لاحق ہو جائے لیکن جگر صحیح ہو جائے، اس جگر کا کچھ فائدہ نہیں. معیشت کو سنبھلنے کے لیے اصول اور ضابطے اگر آپ کو چاہیے، اس انسان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے جو ان رستوں سے گزرا ہو، اور ان سارے رستوں سے گزرنے والا جس نے فاقہ کشی بھی کی، جس کے ساتھ سوشل بائیکاٹ بھی ہوا، جس کے لوگ خون کے پیاسے بھی ہوئے، جس کو دنیا کی ہر قسم کی معاشی سیاسی فکری مشکلات سے دوچار ہونا پڑا لیکن بالآخر وہ سرخرو ہوا. اس انسان سے اس کو کون زیادہ جانتا ہے؟ اور اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ایک جانب تو یہ فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم الگ تھلگ ہو کر اللہ کی بندگی میں پڑ جاؤ اور دنیا کے ساتھ تمہارا تعلق ختم ہو جائے. اور نہ ہی انسان کو اللہ پاک یہ کہتے ہیں کہ تم مال اور پیٹ کے بندے بن جاؤ. تائس عبد الدرہم تائس عبد الدینار، اللہ پاک فرماتے تباہ ہو جائے وہ انسان جو پیسے دینے کا ہی بندہ ہے. اگر دیا جائے پیسے راضی ہے، نہ دیا جائے ناراض ہے. اس کا مین پوائنٹ، مین مقصد کیا ہے؟ صرف پیسہ. آپ فرماتے ہیں اللہ کرے وہ تباہ ہو جائے. اگر گر پڑے آپ فرماتے اس کو اٹھاؤ نہ. تائس عبد الدرہم تائس عبد الدینار. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک بکریاں چرائیں، اس کے بعد آپ نے تجارت کی، پھر آپ نے شراکت والی تجارت کی اور بہترین اصول دیے لوگوں کو اور رہنما اصول دیے. اور دوست وہ تھے جو خالی ہاتھ آپ کے ساتھ گئے، لٹے پھٹے، اپنی جان کے علاوہ کچھ نہیں ان کے پاس، لیکن وہ دنیا کے عظیم ترین تاجر بن گئے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ سکھایا ہے. اور پھر اگر آپ تاریخ اسلام کو دیکھیں، ہمارے ائمہ نے خصوصی طور پر اموال پر بہت کچھ لکھا ہے. مال کو کیسے کمایا جائے، کیسے خرچ کیا جائے، کہاں کہاں سے لیا جائے، کہاں کہاں پر انفاق کیا جائے. لہذا سب سے پہلی چیز ہم دیکھیں گے
کہ مال میں معیشت میں خرابی کہاں سے آتی ہے، جس کا نتیجہ وہ انسان جو ہے نا وہ قلاشی اور فقر تک جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات ہے خواہشات کا بے قابو ہو جانا، خواہشات کا بے قابو ہو جانا۔ انسان کی خواہش ایسی ہے جو کبھی بھی مکمل ہونے والی نہیں، اور خصوصاً جب انسان تجربہ کار ہو جاتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَحْرُمُ ابن آدم وَيَشُبُّ مَعَهُ خَصْلَتان، انسان بڑھاپے میں جاتا ہے، دو چیزیں اس کی وہ جوان ہوتی جاتی ہیں، ایک مال کی حرص اور ایک عمر کی حرص۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں لَيَأْتِيَ لِلنَّاسِ زَمَانٌ، ایک وقت ایسا پھر آئے گا لوگوں پر لا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا كَسَبَ مِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ، اس کو حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی، اس کا مقصد ہوگا مال کو جمع کرو۔ سب سے بڑی خرابی کا سبب اور معیشت کی تباہی کا سبب یہ ہے۔ اس کو دنیا میں اسباب معیشت کم نہیں ہے۔ ہزار آدمی جو کام کرتا تھا، اب ایک آدمی مشین پر بیٹھ کر وہ کام کر سکتا ہے۔ یہاں پر غلہ 10 من پیدا ہوتا تھا، وہاں پر آج 100 من غلہ پیدا ہو رہا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس میں اللہ پاک نے اضافہ فرما دیا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ دولت سمٹ رہی ہے، چند ہاتھوں میں جمع ہو گئی ہے، اور خواہشات انسانوں کی بے قابو ہو رہی ہے۔ دوسری چیز ہے حلال حرام کی تمیز کا اٹھ جانا، جائز اور نجائز کے اسباب کا اٹھ جانا، جائز نجائز۔ اگر آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نگاہ دوڑائیں، آپ فرماتے ہیں حکومت کی آمدن کا بہت بڑا ذریعہ کیا تھا جسے ہم ٹیکس کہتے ہیں، اسلام اس کو زکوٰۃ کی صورت میں لیتا ہے۔ تاجر ہیں آپ، سال کے بعد 2.5% گورنمنٹ کو دیں۔ آپ ذمہ دار ہیں، برانی زمین ہے، خرچ نہیں آیا ہے، 100 میں سے 5 من گورنمنٹ کو دے دیں۔ اگر آپ کی محنت صرف ہوئی ہے تو اس سے 100 میں سے 10 من گورنمنٹ کو دے دیں۔ یہ سارے گورنمنٹ کے معاملہ چلیں گے۔ اسے کہتے ہیں عشر، اسے کہتے ہیں زکوٰۃ، اور یہ ہمارے ٹیکس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اور پھر اس پر اللہ پاک یہ بھی فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ تم نے جو دینا ہے اللہ پاک کئی گنا کر کے اس کو تم کو واپس کر دے گا۔ آپ کو یہ معلوم ہے وہ گورنمنٹ کے محاصل جہاں سے گورنمنٹ کے اموال جمع ہوتے تھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ گورنمنٹ کے محاصل جہاں سے آ رہے ہیں زکوٰۃ وغیرہ، یہ میری ذات پر حرام، میرے خاندان پر حرام، یہ میری ذات پر بھی حرام اور میرے خاندان پر بھی حرام۔ گورنمنٹ کے محاصل کو سب سے زیادہ کون کھاتا ہے؟ آپ کھاتے ہیں؟ میں کھاتا ہوں؟ نہیں۔ یہاں بات ہے کہ خربوزوں کا رکھوالا گیدڑ کو بٹھا دیا گیا ہے، اور وہ ہڑپ کر رہے ہیں جو اس پر بیٹھے ہیں جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے۔ آپ فرماتے ہیں زکوٰۃ میں نے اپنے اوپر بھی حرام کر لی ہے اور اپنے خاندان کے اوپر بھی حرام کر لی ہے۔ یہ گورنمنٹ کے محصول ہیں، اس کو ہم استعمال نہیں کریں گے۔ ایسے ہی فضول خرچی، بے تحاشا مالوں کو ایسی جگہ پر خرچ کرنا جہاں پر ضرورت ہی نہیں۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ اللہ پاک فرماتے فضول خرچی میں نہ مال جمع خرچ کرو۔ ہماری گورنمنٹوں کے بجٹ کہاں خرچ ہوتے ہیں؟ وہاں لگتے ہیں جہاں لوگوں کی ضرورت ہے۔ نالیاں بنانا اور سولنگ لگانا اور سڑکیں بنانا یہ تعمیر وطن ہے، اسے تعمیر وطن کہا جاتا ہے۔ یہ تعمیر وطن نہیں ہے۔ تعمیر وطن اخلاقیات تھے، تعمیر وطن تعلیم تھی، تعمیر وطن لوگوں کی فکری صلاحیت کو اجاگر کرنا تھا۔ جو قوم سوچتی ہے صرف اپنے پیٹ سے، وہ قوم کبھی بھی دنیا میں عروج نہیں حاصل کر سکتی۔ ہم نے ان چیزوں کو تعمیر وطن قرار دے دیا ہے جس کا تعلق صرف پیٹ کے ساتھ تھا۔ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ
اگر چھٹیاں ہیں، تعطیلات ہیں، ادارے بند رہتے ہیں تو تعلیم کے ہیں، تعلیم۔ اور ایسے ہی خرابی کا سبب ایسی خرابی کا سبب صرف معیشت کو لے لینا، یہ خرابی کا سبب ہے۔ معیشت کو ایسی چیز نہیں ہے جو دیگر معاملات سے ہٹ کر اس کو اصلاح کی جا سکے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں رہے 3 سال، بھوک برداشت کی، سوشل بائیکاٹ برداشت کیا، مدینہ منورہ آ گئے، برانی زمین ہے یہاں کے ذمہ داروں کے پاس، کوئی بہت زیادہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لائق نہیں ہے، پھر اوپر مہاجرین کا بوجھ۔ آپ نے کبھی بھی معیشت کو اولین ترجیح نہیں دی، سب سے پہلے ترجیح کس کو دی ہے؟ صبر، جو ہے اس پر خوشی۔ اور یہ دنیا کا اصول ہے، مشکلات آتی ہیں، فرحت بھی آتی ہے، اور دنیا ساری برابر نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے اس پر خوش ہو جانا سیکھ لو، بڑی عزت اور راحت کی زندگی بسر ہو جائے گی۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا۔ آپ فرماتے ہیں مال دولت میں اپنے سے کمتر کو دیکھو، اللہ کی بندگی میں اپنے سے برتر کو دیکھو، یہ زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ پاک کے دیے ہوئے پر شکر ادا کرو گے۔ لوگوں نے یہ سوچا کہ شاید معاشی معاملات جو ہیں ان کو سامنے رکھ کر درست ہوا جا سکتا ہے، چنانچہ لوگوں نے ایک نیا نظام متعارف کرایا جس کا نام ہے اشتراکیت۔ انسان کمائی کا ذریعہ اور کمائی کی مشین بن گیا، لوگوں کی ساری زمینیں اور کارخانے نکال کر گورنمنٹ کے قبضے میں کر دیا گیا، اشتراکیت۔ اور اس کی بنیاد ہی اس پر تھی کہ اس کے ساتھ معاش سدھر جائے گی، لیکن آپ کو معلوم ہے رشیا کے ٹوٹنے کا سبب کیا بنا ہے؟ رشیا تو اشتراکی ملک تھا، ان کا فوکس کس پر تھا؟ کمائی پر، معاش پر، لیکن وہ ملک اپنے زخم ابھی تک چاٹ رہا ہے، اس لیے کہ ہر چیز سے منہ پھیر کر معاش کے پیچھے بھاگ جانے سے معاش حاصل نہیں ہوتی ہے۔ لوگ رشیا میں کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے ہمارا ساری کی ساری محنت گورنمنٹ کے کھاتے میں جانی ہے، بیان ہی وہی صورت جو ہمارا آج سرکاری ملازم کر رہا ہے۔ سرکاری ملازم کو پتہ ہے تنخواہ میرے کھاتے میں آ جائے گی، لہذا 80% بچے پرائیویٹ سکولوں میں پڑھ رہے ہیں، 80% بیمار پرائیویٹ ہسپتالوں میں جا رہے ہیں، 80% معاملات انسان گورنمنٹ کے باہر سے حل کرا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ وہی نظریہ ہے جو اشتراکی نظریہ تھا۔ ملازم کو پتہ ہے میری تنخواہ پکی ہے، میری تو کسی سے لین دین ہی نہیں ہے، ہسپتال ویران پڑے ہیں، سرکاری گورنمنٹ کے ادارے ویران پڑے ہیں سارے۔ یہ صورتحال تھی تو جو اشتراکیت والے ملک رشیا کو تھی۔ لاکھوں انسانوں کو قتل کیا گیا، لاکھوں ماؤں کو اپنے بیٹوں سے جدا کیا گیا، لاکھوں خاندانوں کو اپنی بیویوں سے جدا کیا گیا، انسانوں کو ان جانوروں کے باڑوں کی طرح رکھا گیا اور تقسیم کیا گیا، صرف اس پر فوکس کرتے ہوئے معیشت نہیں سنور سکتی۔ جس وقت معیشت کو باقی سب سے الگ کر کے لیا جائے، سب سے پہلی بات اخلاق، سب سے پہلی بات تعلیم، اس کے بعد معاشی معاملات نہیں سوچ سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں یہ چوریاں اور یہ ڈاکے اور یہ بڑے بڑے فراڈ کیا غریب کرتا ہے؟ نہیں، بڑوں کے لوگ، سرمایہ داروں کے بیٹے، لینڈ لارڈوں کے بیٹے، کسی بھی ڈاکے میں غریب بچہ کبھی بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ اس کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود غرضی سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں